السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور وہ نشانی آج فلسطین میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ مطلب کہ اس نشانی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو قیامت کے بارے میں 50 ایسی نشانیاں بتائیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، جن میں سے آج بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ قیامت بہت جلد آنے والی ہے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن سارے انسان، جانور، پرندے، درندے، یہاں تک کہ جن جن چیزوں کے اندر جان ہے سب مر جائیں گے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس خوفناک دن کے بارے میں بتایا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، جس دن کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن سورج زمین کے اتنا قریب آ جائے گا کہ زمین پیتل کی بن جائے گی، اور وہ دن جمعے کا ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ دوستو، بیت المقدس انبیاء اکرام کی سرزمین ہے جو فلسطین میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس اس دنیا میں بنائی گئی دوسری مسجد ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے مقدس مقام رکھتی ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینوں تک اسی مسجد کی طرف، یعنی کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو اس مسجد سے بے انتہا محبت رہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیوں کی شروعات ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ملک شام کی ایک جامع مسجد کی مینار پر ہوگا، اور اسی شہر کے مقام باب لوط میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ اور یہی نہیں، اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا دنگا فساد بھی شروع ہوگا، جس کے بارے میں ہم کئی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں۔ اور علماء کرام یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ کرنا بھی قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی کچھ ایسی نشانیاں بتائی تھیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب یہ نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیکن آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جن کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کو لے کر جو نشانیاں بیت المقدس کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کے بعد دجال آئے گا۔ یاد رکھیں، اسرائیل کا فلسطینیوں پر حملہ کرنا اور اس کے بعد بیت المقدس پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑی تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہودی کسی بھی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے بعد ہی ان کا مسیحا دجال ان کے بیچ آئے گا، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کا ہمیشہ سے یہی منصوبہ رہا ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے فلسطینیوں پر اپنا قبضہ کر لیں۔ اسی کے تحت وہ کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں اسرائیلی یہودی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ آج تک انہوں نے نہ جانے کتنے فلسطینیوں کے گھر اجاڑ دیے۔ اسرائیلی فلسطینیوں کو اس طرح کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز بھی نہ اٹھا سکیں۔ یہ اب تک کی فلسطین کی
28% ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमा चुके हैं, जबकि फ़िलिस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा बचा है जो आज़ाद है। बाकी के हिस्से को इजरायली अपने में शामिल कर चुके हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे फ़िलिस्तीन पर इजराइल का कब्ज़ा हो जाएगा। दोस्तों, सुनन अबू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन क़यामत की कुछ ऐसी निशानियां ज़रूर हैं कि जिनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आ जाएगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आ जाएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारे कुफ़ार मुत्तहिद होकर, यानी कि एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब कि सारी कुफ्र की ताकतें एक जगह पर हो जाएंगी, और फिर वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज़्यादा हों, और आपस में उन सब का इत्तफाक भी होगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की तरह होगी, और उसके दाएं बाएं चारों तरफ दुश्मन एक होकर आएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। आज ऐसा होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजरायली सारे कुफ्फार को दावत दे रहे हैं कि आओ और हमारे साथ मिलकर इन फिलिस्तीनियों को ख़त्म करो। और आपने देखा भी होगा कि इजराइल की दावत पर अमेरिका जैसे देश उनकी मदद का ऐलान भी कर चुके हैं। खैर, अल्लाह के प्यारे नबी का ये फरमान सुनकर सहाबा किराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम यानी मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे, या हमारे पास में उस वक्त असलहा नहीं होगा, यानी बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तुम्हारे पास असलहा भी होगा, बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम कमज़ोर हो जाओगे। वो इसलिए कि उस वक्त तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के सारे इस्लामिक देश एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास फौजें हैं, हथियार है, तादाद में भी ज़्यादा हैं, ताकत भी कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम प्लेट की तरह कुफ्फार के सामने पड़े हैं। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा डर निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का डर डाल देगा, और तुम्हारे दिलों में दुश्मन का डर डाल देगा तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ चुकी है। आज ऐसा भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज हम अमेरिका से डर रहे हैं इसलिए कि हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी होता हुआ आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की ऐसी हालत क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंचेंगे? इतनी कमज़ोर हालत में हम क्यों आ जाएंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि उस वक्त मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। मेरे दोस्तों, आज ऐसा भी मुसलमानों के साथ हो रहा है। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान कमज़ोर पड़ चुके हैं। याद रखें, मौजूदा हालात में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हमला चल रहा है, यह असल में पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कि आगे बढ़कर इन फिलिस्तीनियों की मदद करे। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क इन फिलिस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। जब अमेरिका, फ्रांस और कई कुफार देश खुल्लम खुल्ला ऐलान करके इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे इनका क्या राज छुपा है। और आज इन हालात में मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमज़ोर नज़र क्यों आ रहे हैं? आज फिलिस्तीनियों की मदद के लिए मुस्लिम देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं?
دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کام ہونے لگ جائے تو پھر انتظار کرنا اس چنگھاڑ کا جو تمہارے دل کو دہلا دے گا۔ اس کا حوالہ ہے کنز الامال جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 513 اور 14۔ یہ 50 نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں جان کر اور آج کے حالات کو دیکھ کر آپ بھی یقیناً حیران ہونے والے ہیں۔ نمبر 1 پر کبیرہ گناہوں کو حلال ٹھہرایا جائے گا۔ نمبر 2 طلاق کو کھیل سمجھا جائے گا۔ نمبر 3 اولاد دل کی گھٹن بن جائے گی۔ نمبر 4 شراب عام ہو جائے گی۔ نمبر 5 اللہ کے حکم کو توڑا جائے گا۔ نمبر 6 ماں باپ کو اپنوں سے دور رکھا جانے لگے گا۔ نمبر 7 مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ محبت کرے گی۔ نمبر 8 ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ نمبر 9 علماء منچہا فتویٰ دیں گے۔ نمبر 10 زکوٰۃ بوجھ بن جائے گا۔ نمبر 11 قرآن پاک پر سونے چاندی کے غلاف چڑھائے جائیں گے۔ نمبر 12 غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ نمبر 13 مکان اونچے اونچے اور پختہ بنائے جانے لگیں گے۔ نمبر 14 نمازوں کو ضائع کیا جائے گا۔ نمبر 15 سود کھوری عام ہو جائے گی۔ نمبر 16 ہر کام میں رشوت لی جانے لگے گی۔ نمبر 17 ناجائز خواہشوں کی تکمیل کی جائے گی۔ نمبر 18 دین کو دنیا کے بدلے بیچا جائے گا۔ نمبر 19 قرآن پاک کو گانے کی طرح پڑھا جانے لگے گا۔ نمبر 20 مسجدوں کو راستہ بنایا جائے گا۔ نمبر 21 مرد ریشم کا لباس پہنیں گے۔ نمبر 22 ظلم حد سے بڑھ جائے گا۔ نمبر 23 زنا کی کثرت کی جائے گی۔ نمبر 24 مسجدیں سجائی جانے لگیں گی۔ نمبر 25 دل فاسد یعنی کرپٹ ہو جائیں گے۔ نمبر 26 لوگ گھر میں ناچ گانے والی رکھیں گے۔ نمبر 27 ناچ گانے حلال کیے جائیں گے۔ نمبر 28 مرد اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے۔ نمبر 29 ماں باپ کی نافرمانی کی جانے لگے گی۔ نمبر 30 امانت کو خیانت ٹھہرایا جائے گا۔ نمبر 31 خیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ نمبر 32 بارش کم ہونے لگے گی۔ نمبر 33 بڑے عہدے پر ایسے لوگ ہوں گے جو اس عہدے کے لائق نہ ہوں گے۔ نمبر 34 علماء پیسوں کے لیے امیروں کی چاکری کریں گے۔ نمبر 35 مہینے گھٹ جائیں گے۔ نمبر 36 وعدہ خلافی عام ہو جائے گی۔ نمبر 37 عورت اور مرد شریک تجارت ہو جائیں گے۔ نمبر 38 عورتیں گھوڑوں پر بیٹھنا شروع کر دیں گی۔ نمبر 39 جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ نمبر 40 رشتوں کو کاٹا جائے گا۔ نمبر 41 عہدوں کو جائیداد کی طرح بانٹا جائے گا۔ نمبر 42 گزرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دی جائیں گی۔ نمبر 43 آدمی کی عزت اس کے شر کے ڈر سے کی جائے گی۔ نمبر 44 سپاہیوں کی کثرت ہوگی۔ نمبر 45 جاہل لوگ ممبر پر بیٹھیں گے۔ نمبر 46 دنیا کے لیے علم دین حاصل کیا جائے گا۔ نمبر 47 قرآن پاک کو تجارت بنایا جائے گا۔ نمبر 48 جوا عام ہو جائے گا۔ نمبر 49 محتاج کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 50 بے گناہوں کا قتل عام ہو جائے گا۔ دوستو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت ضرور قائم ہوگی اور ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وہ دن انسان کے لیے ایسا ہولناک ہوگا کہ لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ دنیا میں کسی سے 1000 محبت ہو مگر اس دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوگا لیکن اس کی مصیبت کو دیکھ کر اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی بلکہ وہ اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش میں لگا ہوگا۔ سارے انسانوں کا آپس میں یہی حال ہوگا۔ قرآن کریم نے قیامت کے ہولناک منظر اور آپسی افراتفری کو اس طرح بیان کیا ہے۔ آخرکار جب وہ کان کو بہرا دینے والی آواز بلند ہوگی تو اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے بھی بھاگتا پھرے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوائے کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھی ہوگی اور یہی کافر لوگ ہوں گے۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں صرف گزارا کرنے کی روزی دی جاتی۔ تو دوستو
ان باتوں کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی تھی وہ آج تقریباً پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور بہت ہی جلد قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی بہنوں کی غیب سے مدد فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو کفار کے خلاف متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔